سوال: اذان کے دوران جس نے بات کی مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا، کیا یہ درست ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ایسی کوئی بات مروی نہیں ہوئی ہے کہ کوئی دوران اذان اگر گفتگو کر لے تو اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوگا یا مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہوگا، بلکہ محدثین کرام متفقہ طور پر اس کو کذب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چیز جھوٹ باندھی گئی ہے کہ اگر کوئی اذان کے دوران بات کر لے تو اس کو مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ ایسی بات بالکل اللہ کے رسول پاک علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، اگر اذان کے دوران اذان ہو رہی ہے، آپ اذان سن رہے ہیں، اس دوران اگر آپ کو کوئی بات کرنے کی حاجت ہے، کسی سے کوئی ضروری بات آپ نے کرنی ہے، وہ دینی حوالے سے ہو یا دنیاوی حوالے سے ہو، آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ چیز ثابت ہے اور صحابہ کرام سے بھی یہ چیز ثابت ہے، تابعین سے بھی یہ چیز ثابت ہے۔ اہم چیز یہ ہے کہ اذان کے دوران آپ جواب ضرور دیتے جائیں، کیونکہ یہ سنت فوت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ سنت کا لحاظ رکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی ضروری کلام کیا، کوئی حاجت کی بات تھی کسی سے کر لی، کوئی اس پر وعید نہیں ہے، بلکہ یہ جائز ہے۔ میں دو روایتیں آپ کو سناتا ہوں، ایک صحابہ کرام کے دور کی، جب تابعین بھی تھے، صحابہ بھی تھے، عمر فاروق کا دور تھا، زمانہ خلافت کا۔ موطا امام مالک کی روایت ہے، ان مالک ان ابن شہاب ان ثعلبہ، تو ابن شہاب جو ہے وہ ثعلبہ، یہ صحابی ہیں، صحیح قول کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے دیکھا بھی ہے، چاہے اس وقت آپ کی عمر کم تھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب عمر فاروق کا زمانہ آیا تھا تو عمر فاروق کانوا فی زمانی عمر یصلون یوم الجمعہ، جمعے کا دن تھا، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، عمر فاروق خطبے کے لیے جب آ رہے تھے، وَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، جس وقت اذان مؤذن دے رہا تھا، قال ثعلبہ، تو یہ صحابی جو ہے ثعلبہ وہ بیان کرتے ہیں، جلسنا نتحدث، ہمیں اس اذان کے دوران بھی اگر کسی سے کوئی ضروری بات کرنی ہوتی ہے ہم باتیں کر لیا کرتے تھے۔ یہ صحیح روایت ہے سندن بھی، اور صحابہ کرام نے یہ عمل کر کے ہمیں بتایا کہ اذان کے دوران اگر کسی کو کوئی ضروری بات پیش آ جائے اور وہ اپنے بھائی سے وہ بات کر لے، کوئی اس کے اندر شرعی مسئلہ نہیں ہے، چاہے اس بات کا تعلق دنیا سے ہو، چاہے اس بات کا تعلق کسی دین سے ہو۔ اور دین کی بات کا تعلق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی بیان کر دیتا ہوں۔ یہ مسلم کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک اس کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا مبارک کہ جب کسی علاقے پر غزوہ اٹیک کرنا ہوتا، جہاد کے لیے اٹیک کرنا ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سنت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرمایا کرتے تھے کہ جہاں حملہ کرنا ہے وہاں سے اذان کی آواز تو نہیں آ رہی، خاص طور پر فجر کے وقت، تو اس وقت اگر اذان کی آواز سن لیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس علاقے پر حملہ نہیں کی فرمایا کرتے تھے نبی علیہ السلام۔ تو یہ حدیث ہے، میں پڑھ دیتا ہوں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغیر اذا طلع الفجر فکان یستمع الاذان فان سمع اذانا امسک والا اغار فسمع رجلا یقول اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام کسی علاقے پر حملہ کرنے لگے تھے، بالکل تیاری میں پورا قافلہ موجود تھا، فجر کا وقت ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرما رہے تھے کہ کہیں سے اذان کی آواز آتی ہے یا نہیں۔ تو ایک شخص نے انفرادی طور پر اذان کی آواز، اس نے اذان پڑھی اور اس اذان کی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی۔ تو حدیث کے لفظ ہیں، تو شخص نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ جملہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا علی الفطرہ، یہ اپنی فطرت کے اوپر ہے۔ جس وقت اس مؤذن نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا خرجت من النار، اے شخص تو اس اپنی کلمہ توحید کی وجہ سے جہنم سے نکل گیا۔ تو صحابہ کہتے ہیں فنظروا، ہم نے پھر مڑ کے دیکھا کہ اذان کی آواز کہاں سے آ رہی تھی، تو وہ ایک چراوا تھا بکری کا، اکیلے ہی اذان دے رہا تھا، اکیلے ہی نماز پڑھ رہا تھا، تو اس اکیلے شخص کی اذان کی وجہ سے بھی نبی علیہ السلام نے اس علاقے پر حملہ نہیں فرمایا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اذان سنتے ہوئے کلام کیا، ایک دفعہ علی الفطرہ فرمایا، ایک دفعہ فرمایا خرجت من النار، اے شخص کہ تو جہنم سے نکل گیا۔ تو یہ دینی بات ہم استدلال کر سکتے ہیں، لہذا اذان سنتے ہوئے اگر کسی نے کوئی دینی بات کی، اذان کا جواب بھی دے رہا ہے، یا اس کو کوئی حاجت ہے دنیاوی بات کرنے کی،
وہ اذان کا جواب بھی دے رہا ہے اور اس نے کوئی ضروری بات کر لی، اس پہ کوئی وعید نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول پاک علیہ السلام سے بھی یہ بات ثابت ہے اور صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ لہٰذا ایسی جھوٹی روایتوں کی بنیاد پر اتنی بڑی وعید مسلمانوں میں بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔